عورت بولو مدینہ پاک میں ایک عورت نام ہے فاطمہ بنت قیس. وہ حضرت فاطمہ جو ہم نام لیتے وہ نہیں ہے، اور فاطمہ بولو نا کیا نام؟ حضرت فاطمہ بنت قیس، یعنی ان کے ابا کا نام قیس. یہ حضرت فاطمہ نے جوانی میں قدم رکھا، ماشاءاللہ خوبصورت، اللہ نے صورت بھی اچھی دی، سیرت بھی اچھی دی، اخلاق بھی اچھے دیے، اللہ نے پاکیزہ طبیعت دی. اب آپ کو معلوم ہے لڑکی گھر میں جوان ہوئے تو رشتے آتے، ارے ہاں بولو نا، رشتے آتے تو، اور نہیں آتے تو ابا پریشان ہوتے ہیں، اماں پریشان ہوتی ہیں کہ تین بچی آئے، 19 سال کی ہو گئی، 20 سال کی ہو گئی، 21 سال کی ہو گئی، رشتہ نہیں آتا. تو حضرت فاطمہ بنت قیس نے بھی جوانی میں قدم رکھا، رشتے آنے شروع ہوئے. اب 2 رشتے بڑے مضبوطی کے ساتھ آئے. ایک رشتہ آیا حضرت اسامہ، بولو کون؟ حضرت اسامہ. لیکن یہ حضرت اسامہ جو تھے نا وہ بہت زیادہ خوبصورت. السلام علیکم دوستو، آج ہم لے کر آئے آپ کے لیے قاری احمد علی کا بہت ہی زبردست بیان. آپ سبھی سے درخواست ہے کہ اس بیان کو پورا مکمل ضرور سنیں، آپ کو ضرور فائدہ ہوگا. تو چلتے ہیں بیان کی اور. نہیں تھے اور ان کا کوئی ایسا مطلب بڑا کاروبار یا اچھا گھر ایسا نہیں تھا. تو ایک رشتہ ویسا آیا، اور ایک رشتہ آیا حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا. اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف بہت خوبصورت تھے، بولو ماشاءاللہ، اور اتنا لمبا چوڑا بزنس کہ ہم حلول والے کیا ہم لوگ کوئی بھی سوچ نہیں سکے اتنا بڑا بزنس. ان کا دودھ کا کاروبار کا، یہ دودھ کا، پنیر کا، گھی کا، یعنی ڈیری ہوتی نا ویسا ان کا ایک ٹرانسپورٹ کا ایسا لمبا چوڑا بزنس تھا کہ بعض لوگ لکھتے ہیں کہ ان کا پہلا اونٹ مکے میں ہوتا تو آخری اونٹ مدینے میں کھڑا ہوتا، یعنی 600 کلومیٹر پر ان کا ٹرانسپورٹیشن کا کاروبار تھا. اور 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت ملی ان میں عبد الرحمن ابن عوف کا بھی نام ہے. تو ایک ان کا رشتہ آیا تو بہت مالدار ہے، بہت بڑا کاروبار ہے، لمبا چوڑا کاروبار ہے، اور خوبصورت بھی ہے، اور عرب کے رہنے والے ہیں، اور مکہ مکرمہ میں پیدائش ہوئی ہے، اور مدینہ منورہ میں ان کے بڑے بڑے بازار لگتے گئے. تو 2 طرف سے رشتہ دار آئے تو سارے گھر والے آپس میں جمع ہوئے. ایک ہی بات ہوئے، وہ اسامہ کو منع کر دینے کا. ہمارے حلول میں بھی ہوئے تو یہ جواب دے رہے، اسامہ کو دینے کا. ایک تو دکھنے میں بھی کوئی ایسے خاص نہیں ہے، اور ان کا کوئی گھر ور بھی نہیں ہے، کوئی فیسیلیٹیز نہیں ہے. اپنی بیٹی جاوے تو عبد الرحمن ابن عوف کے باپ کیا پیسہ ان کے پاس ہے، ارے پورے ان کے گھر میں غلام ہے، ان کے گھر میں باندیا ہے. اپنی بیٹی کو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں، آرام سے بیٹھ کے کھانے کا ہے، اور زیورات میں رہنے کا ہے، سونا چاندی پہننے کا ہے. اور عبد الرحمن ابن عوف اتنا چین اور سکون دیں گے کیونکہ جن کے پاس اتنا پیسہ، مال دولت، گھر زمین پراپرٹی جائیداد، وہ کیا نہیں دیں گے ہماری بیٹی کو. پورا گھر اس کی طرف آ گیا کہ کس کے ساتھ نکاح ہونا عبد الرحمن. تو کسی نے ایسا فیملی والے جمع ہو گئے تھے تو آپس میں باتیں ہونے لگی، ارے فاطمہ کو تو پوچھو، ارے جن کے نکاح کرانا ان کو تو پوچھو. کہا ان کو تو پوچھنا ضروری ہے. تو فاطمہ کو پوچھا کہ عبد الرحمن بن عوف پہچانتی ہو، نام سنا ہے، نکاح کا پیغام آیا، تم تیار ہو؟ میں نہیں. تو وہ دوسرا اسامہ کا بھی آیا ہے مگر ہم گھر والوں کا تو ابھی سے منع ہی ہے، پھر بھی تم کو پوچھتے تم تیار ہو؟ نہیں. تو کہا مطلب نکاح نہیں کرنا؟ کہا کرنا ہے. تو کہا یہ 2 پیغام آئے ان میں سے نہیں کرنا. کہا میرا ایمان اس کی اجازت نہیں دیتا کہ میں اپنی مرضی بتاؤں، اللہ کے رسول کو پوچھو، وہ جہاں کہیں گے وہاں میرا نکاح ہوگا. کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اپنی مرضی نہیں ہے، اللہ رسول کی مرضی ہے. اور گھر والوں نے کہا چلو بھائی سب چلے. سب گئے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسامہ کا معاملہ بہت نیچے رکھا. وہ آیا، پیغام آیا، اسامہ کا آیا، مگر وہ آپ کو تو معلوم ہے کوئی اتنا اچھے دکھنے میں نہیں ہے، اتنا اچھا گھر. عبد الرحمن ابن عوف کا بھی آیا ہے، بہت مالدار ہے، کروڑوں پتی، ابا جو پتی ہے، اور ہماری بیٹی کو جو سکھ اور چین ملے گا وہ کہیں اور نہ ملے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا آپ کی کیا رائے ہے، کیونکہ ہماری بیٹی فاطمہ کہتی ہے کہ جو آپ فیصلہ کرو گے وہ فیصلہ ہوگا. ہمارے نبی نے ایسے گردن چہرہ انور جھکا دیا. کیوں؟ انتظار کرتے تھے زبان میری ہوگی، کلام تو اللہ کا ہوگا، جواب تو اللہ ہی دیں گے. تھوڑی دیر کے بعد ہمارے نبی نے چہرے انور اٹھایا اور فرمایا جس کو اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ
فرماتے میرے نبی کی زبان مبارک ہوتی ہے، کلام اور فیصلہ تو اللہ کا ہوتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے انور اٹھایا اور کہا فیصلہ ہو گیا، اور اللہ نے فیصلہ کیا فاطمہ کا نکاح اسامہ کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور گھر والوں کے چہرے ایسا کیسا ایسا روز ہوتا ہے، فون کرنے کا وہ نہیں تھا، وہ جو ہے میں لیکن کہا چلو گھر تو چلو گھر چل کے بات کرتے۔ گھر میں گئے تو سب آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے گئے تھے وہاں پہ، وہ تو اسامہ کا نام لے رہے، عبد الرحمن ابن عوف کا نام بالکل کاٹ دیا، اسامہ کا نام لے رہے، یہ ہو رہا وہ ہو رہا۔ کہا چلو فاطمہ کو سمجھاوے، فاطمہ کا بھی تو فیصلہ ہوگا۔ جب فاطمہ کے پاس آئے تو کہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تو کہا کہ انہوں نے تو اسامہ کا نام لیا، لیکن ہم ابا ہے نا، ہم گھر والے نا، اس میں دادا دادی نانا نانی سب گھر کے وڈیل ہیں، وہ سب وڈیل کا فیصلہ ہے کہ تمہارا نکاح عبد الرحمن ابن عوف کے ساتھ ہو۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا نکاح کس سے کرانے کو کہا؟ اسامہ سے کہا۔ تو فاطمہ کہہ رہی تو اسامہ سے ہوگا نکاح؟ تو کہا کہ وہ عبد الرحمن ابن عوف بھی بہت اچھا گھر ہے۔ کہا جہنم میں داخل کرنا چاہتے ہو؟ کہا کیوں؟ کہا قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ رسول کا فیصلہ آ جائے وہ مان لو، ورنہ تم آگے بڑھو گے تو جنت میں نہیں جاؤ گے، جہنم میں جاؤ گے۔ کہ قرآن میں 22واں پارہ، بولو کون سا پارہ؟ 22واں پارہ، اللہ نے فرمایا، جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو نا، بات پکی ہو جائے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ اللہ فرماتے کوئی ایمان والا مرد ہوگا یا کوئی ایمان والی عورت ہوگی، جب اللہ رسول کا حکم آ جائے اسے مان لے، اللہ رسول کی مرضی آگے اپنی مرضی پیچھے۔ آگے اللہ فرماتے اگر تم نے اپنی مرضی آگے کر دی، اللہ رسول کی مرضی پیچھے کر دی، تو جہنم کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہے عبد الرحمن ابن عوف بھی اچھے ہوں گے، اسامہ بھی اچھے ہوں گے، مگر میرے نبی نے کن کو پسند کیا؟ تو یہ میرا جنت کا راستہ ہے، وہ میرا جہنم کا راستہ ہے۔ میرے پیارو، فاطمہ کا نکاح حضرت اسامہ کے ساتھ ہو گیا۔ اس کو کہتے کلمہ، اپنی مرضی پیچھے، اللہ رسول کی مرضی یہ کلمہ۔ ورنہ ہم کہیں گے اتنا لا الہ الا اللہ پڑھا مگر موبائل نہیں چھوٹتا، اتنی مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا کہ گھٹکا میرے پاس سے جاوے، لیکن آ ہی جاتا ہے، آ ہی جاتا ہے، آ ہی جاتا ہے۔ کیوں؟ ہمارے کلمے میں جان نہیں ہے۔ ہمارا کلمہ فارمالٹی کلمہ ہے، ریالٹی نہیں ہے، کلمے میں دکھاوے کا کلمہ ہے۔ ورنہ اصل کلمہ ہونے طے ہو کہ میری مرضی کچل ڈالوں گا، اللہ رسول کی مرضی کو آگے کروں گا، پھر دیکھو یہ ایک کلمہ کیسا پاور بتاتا ہے، بولو سبحان اللہ۔ تو کون کون تیار ہے آج یہ فیصلہ کر ہی لینے کہ بھائی اپنی مرضی پیچھے، اللہ رسول کی مرضی آگے؟ اور آپ کو معلوم ہے یہ فیصلہ تو معراج میں بھی ہو گیا، بولو سبحان اللہ۔ معراج میں بیت المقدس، تعجب ہوگا، سارے نبی اپنی قبر میں تھے۔ ارے بولو نا، سارے نبی، آواز نہیں آ رہی، بولو سارے نبی اپنی قبر میں تھے۔ اللہ نے معراج کے موقع پر سب نبیوں کو بیت المقدس میں جمع کیا، مطلب قبر میں زندہ کروائے ہوں گے اللہ، قبر سے نکلوائے ہوں گے اللہ، کپڑے پہنائے گئے ہوں گے، غسل کروائے گئے ہوں گے، اور اللہ نے سارے نبیوں کو بیت المقدس میں جمع کیا۔ یعنی جو انہونی کو ہونی ہو گیا، کیونکہ بھائی سارے نبی اپنی قبر میں ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ ہر نبی اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا قبر مبارک سے ہر ایک کو نکالنا، اور اس کے بعد جب ہمارے نبی آئے تو سارے نبیوں نے کپڑے پہنے تھے، سارے نبیوں کے سر پہ امامے تھے، اور کچھ نبی تو ایسے لگتے تھے کہ ابھی غسل کر کے آئے ہیں، ان کے سر پہ سے پانی کے قطرے ٹپکتے تھے۔ اللہ نے سارے نبیوں کو بیت المقدس میں جمع کیا، ہمارے نبی کی انٹری ہوئی، بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹری ہوئی۔ جیسے ہمارے نبی انٹر ہوئے، آدھے نبیوں کو اللہ نے ادھر، آدھے نبیوں کو اللہ نے ادھر، درمیان میں راستہ، ہمارے نبی آگے بڑھ رہے، پیچھے جبرائیل آ رہے، اور غیب سے آواز آ رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر،
اکبر، اور ہمارے نبی آگے بڑھتے بڑھتے مصلی پر آ گئے اور ہمارے نبی نے نماز شروع کیا، اللہ اکبر۔ وہ جتنے انبیاء تھے، جتنے نبی اپنی اپنی قبر سے آئے تھے، سب نے اللہ اکبر کہا۔ جب ہمارے نبی سلام پھیرے تو جبرائیل کو پوچھے کون ہے؟ بہت خوبصورت ہے، کپڑے کتنے صاف ہیں۔ یہاں تو امام صاحب پیچھے مڑ کر دیکھتے تو کتنے گنداتے ہوتے ہیں، کتنے پسینے میں ہوتے ہیں، کتنے ٹوپی کے بغیر ہوتے ہیں، کتنے پلاسٹک کا ٹوپلا لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہاں ہمارے نبی نے پوچھا کون ہے؟ بہت صاف ہے، بہت خوشبو والے، بالکل سفید کپڑے میں، کالا امامہ، کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ سب نبیوں کو اللہ نے جمع کر دیا، بولو سبحان اللہ۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کیوں سب کو جمع کیوں کیا؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا اللہ نے آسمانوں پر فیصلہ کر دیا کہ سارے نبی مقتدی ہوں گے، میرے مصطفیٰ آج نبیوں کے بھی امام ہوں گے۔ تو کوئی نبی کے آگے جائے چلے گا؟ ارے بولو نا، چلے گا؟ تو مطلب ہوا کہ اپنی مرضی پیچھے، اللہ رسول کی مرضی آگے، تو پھر کلمے میں جان آئے گی اور وہ ایک کلمہ معلوم نہیں کتنوں پر بھاری پڑ جائے گا۔ تو آج سے کون کون ارادہ کر رہا ہے بھائی اپنی مرضی؟ یعنی بولو نا اپنی مرضی، کیونکہ ہماری مرضی بہت آڑے آتی ہے، مولانا بہت آڑے آتی ہے۔ یہ دیکھو حضرت فاطمہ کا نکاح ہو گیا، کن کے ساتھ؟ ہمارے یہاں ایسا نکاح ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں نکاح شادی، اللہ اکبر کتنے گناہ ہوتے ہیں۔ نکاح آپ کو معلوم ہے، شادی نکاح یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ بولنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر آپ کو معلوم ہو نہ معلوم ہو، ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے میں شادی کی، بولو سبحان اللہ۔ ہر نبی نے 1,24,000 کم زیادہ یا 2,24,000 جتنے بھی انبیاء ہوں گے، بولو سب نے اپنے اپنے زمانے میں شادی کی۔ صرف 2 نبیوں نے شادی نہیں کی۔ کتنوں نے نہیں کی؟ ایک حضرت عیسیٰ، بولو حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں کی، لیکن ٹینشن نہیں، کیوں نہیں کی؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ قیامت سے پہلے آئیں گے۔ ارے بولو نا آئیں گے، ارے پورا مجمع بولے نا آئیں گے۔ بڑے بڑے حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے باب نزول عیسیٰ علیہ السلام قبل القیامہ، قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لیکن حالول والو اللہ کی قسم نبی بن کر نہیں آئیں گے، ہمارے نبی کے امتی بن کر آئیں گے، کیونکہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا ما کان محمد ابا ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، ہمارے نبی کے بعد بولو نا کوئی نبی، ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا۔ تو حضرت عیسیٰ آئیں گے اور پھر شادی کریں گے، مطلب حضرت عیسیٰ امتی بن کے آئیں گے، شادی کریں گے۔ تو سارے نبیوں میں 2 نبی نے شادی نہیں کی، اس میں حضرت عیسیٰ تو کریں گے، تو اب بچے کتنے؟ کون نبی جنہوں نے شادی نہیں کی؟ حضرت یحییٰ۔ کون بولو؟ کیوں نہیں کی؟ بھائی سارے نبی وتھ میرج، سارے نبی بیوی والے، اور حضرت عیسیٰ نہیں، لیکن واپس آئیں گے تو وہ بھی شادی کریں گے۔ تو حضرت یحییٰ نے کیوں شادی نہیں کی؟ وہ اصل میں اس وقت حضرت یحییٰ بہت خوبصورت، لمبے چوڑے، خوبصورت، تندرست، تو شیطان نے کہا شادی کرے نے پھر گناہ نہیں کرے تو کون سے کمال کی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے یحییٰ امتحان شروع ہوتا ہے، شیطان کو منہ توڑ جواب دے دو، شادی نہیں کرو گے اور گناہ بھی نہیں کرو گے۔ حضرت یحییٰ نے لمبی عمر پائی، گناہ تو دور کی بات، کبھی آنکھوں کا غلط استعمال بھی نہیں کیا، اپنے ایگزام میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین۔ اللہ فرماتے میرے یحییٰ اتنے پاک دامن، شادی نہیں کیے مگر کبھی آنکھوں کا غلط استعمال بھی نہیں ہوا۔ بولو کون؟ حضرت یحییٰ۔ باقی سارے نبیوں نے شادی۔ تو ایک نکاح حالول میں 1,24,000 پیغمبر کی سنت کو زندہ کرنا، لیکن گناہوں سے اس کو کتنا خراب کرتے نکاح کو۔ ایک تو نکاح میں ہمارے سے بڑا بھکاری کوئی نہیں مولانا۔ لڑکی کیا لاتی ہے؟ جہیز ہوتا نہیں ہوتا؟ ابھی کتنا اچھا معلوم، مسجد نہ کے بولے گا
हमें तो कहीं मांगे लूट नहीं, हमने तो कुछ मांगा नहीं था, वो तो लड़की वालों ने दे दिया। क्यों, तेरी आंखें फटी थी, तू बहरा था, तू लूला लंगड़ा था? जब उसके वो टेम्पो में से जब पलंग उतर रहा था, तेरी आंखों में सुई लगी थी? उसके टेम्पो में से पलंग उतरा, कबाट उतरा, और फर्नीचर आया, कारपेट आया, बाईसाइकिल आई, मोटरसाइकिल आई। हाँ, ये जायज़ है लेना लड़की वाले की, लड़की वाले जो देते वो लेना जायज़ है। और लिया तो लिया, बाद में बोलता है तेरा अब्बा बराबर नहीं दिए। कितनी जगह तलाक हो जाती। हम तो सोचे थे तेरा अब्बा कम से कम 20 लाख का तो मार देंगे, 5 लाख का भी बराबर नहीं है। और लकड़ा भी देख तो सड़ गया, और पलंग का लकड़ा सड़ गया। और मैंने आपको पहले सुनाया था, नहीं सुनाया था? ओ क्या हुआ, लड़का लड़की जमा हुए, देखना तो जायज़ है ना? अरे भाई शादी से पहले देखना जायज़ है कि नहीं? आप लोग तो पूरा फतवा ही बदल देते। हदीस में पूछो मौलाना फिरदौस को, इन्होंने भी देखा हुआ ना, देख के शादी किया ऐसे ही? हाँ? देखा था ना, और जायज़ है, बाकायदा चैप्टर है बाबुन नजरी लल मकतूबा। अगर आपको किसी लड़के के साथ निकाह करना और यकीन में आपका दिल है, नीयत है कि निकाह उससे करना है, तो चेहरा देखना जायज़। बोलो चेहरा देखना। ऐसे रास्ते में जाके बोलोगे काजी साहब कल बोले थे देखने का, मैं देखता हूँ, वो हराम। बोलो वो लाइन मारने का, आंखें मारने का, वो अल्लाह ने फरमाया कुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाहा खबीरुम बिमा यस्नऊन। अल्लाह फरमाते मेरे मुस्तफ़ा ऐलान कर दो, हर मोमिन मर्द को और हर मोमिन औरत को कह दो अपनी आंखों की हिफाजत करे, अपने शर्मगाहों की आंखें नीची रखे और शर्मगाहों की हिफाजत करे। लेकिन जब शादी करने का तय हो, कि भाई फलां साहब की लड़की से शादी करना है, तो लड़के का लड़की को देखना, बोलो तो एक मरतबा ऐसा हुआ होगा, तो लड़के ने देखा तो सही, फिर लड़की को बोलता है मेरे को तेरे को कुछ सवाल पूछने, कुछ सवालात पूछने। अब लड़की बेचारी हाँ ठीक है पूछ ले भाई, जब शादी करना है तो पूछ। उसने 20 सवाल पूछे। लड़की थी हालोल की, दिमाग गया उसका, मौलाना फिरदौस दिमाग गया उसका। फिर 20 सवाल कोई पूछता है, अच्छा फिर पूछता है कि छेल्लो सवाल पूछी लो, छेल्लो प्रश्न छा। तो बेचारी बोली हाँ, तेरे अब्बा मेरे को शोरूम से क्या कार, आजकल टीवी पे बहुत एडवर्टाइज आती है कार की, वो तेरा अब्बा शोरूम से पेटी पैक चाहिए, वो ऐसी सेकेंड हैंड वाली नहीं, वो तेरे अब्बा देंगे देंगे देंगे। और लड़की का दिमाग गया, लड़की का दिमाग गया, क्योंकि 20 सवाल में वैसे ही गर्म हो गई थी। अब कहना तेरे अब्बा शोरूम से अच्छी कार निकाल कर देंगे, तो लड़की भी हाल हो के देखा मेरा अब्बा तो हवाई जहाज दे, प्लेन देंगे, प्लेन गाड़ी की क्या बात करता है, मेरा अब्बा प्लेन देंगे, लेकिन पहले तेरे बाप को पूछ क्या एयरपोर्ट की जगह है। भाई प्लेन देंगे, लेकिन प्लेन रखने की जगह भी तो होनी चाहिए तेरे बाप के पास। इसलिए मेरे प्यारो, सब चीज़ में, निकाह तो मैंने मिसाल दी, हर चीज़ में अपनी मर्जी, मैंने बोलो ना पीछे अल्लाह रसूल की मर्जी आगे। कौन कौन तैयार है बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। मैंने बोलो करेंगे ना, अपनी मर्जी पीछे कर देंगे, अल्लाह रसूल की मर्जी आगे कर देंगे, क्योंकि हम सबको मालूम है अल्लाह से बढ़कर कोई माबूद। यानी पूरा मजमा बोले ना, हम सब का पैदा करने वाला कौन, बोलो अल्लाह ही। यकीन के साथ बोलो, हमें खिलाने वाला कौन, अल्लाह ही। हमें पिलाने वाला कौन, अल्लाह ही। हमें मौत देने वाला कौन, अल्लाह ही। जिंदगी देने वाला कौन, अल्लाह ही। अरे मेरे प्यारो, यहाँ हमको बिठाने वाला कौन, अल्लाह ही। हमें सुनने की ताकत देने वाला कौन, अल्लाह। मुझे बोलने की ताकत देने वाला कौन, अल्लाह। और दुआ करो हम सबको हिदायत देने वाला कौन। नहीं बोलो ना, सब कुछ करने धरने वाला कौन, अल्लाह। एक बार पढ़ लो ना, ईमान पक्का ताज़ा हो जाएगा। और पढ़ेंगे, बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हमारा अल्लाह एक, बोलो हमारा अल्लाह एक, साथ में पढ़ो ना, अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। एक अमल करोगे इंशाअल्लाह। एक मरतबा हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा को जमा थे, सारे सहाबा को कहा कि मैं यक़रा सुलुसल कुरान इंद क़ियामिल लैल,
یعنی ہمارے آقا صاحب نے یوں فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ کون رات کو سونے سے پہلے 10 پارے پڑھے گا؟ قرآن میں کتنے پارے؟ تو ثلث مطلب 10. کون 10 پارے پڑھ کے رات کو سوئے گا؟ کوئی حالول میں پوچھے تو، جیسے میں قاری احمد علی پوچھوں کہ آج سے حالول والا کون ہے رات کو 10 پارے پڑھے اس کے بعد سوئے؟ ہے کوئی؟ سوتا ہے گا مولانا 10 پارے پڑھوں گا اس میں صبح ہوگی تو سوؤں گا کب؟ تو سارے صحابہ بھی، حالانکہ ہم تو چلو ہم کو یاد ہے سارے صحابہ تو عربی تھے، یہ سب صحابہ کوئی بولنے کو تیار نہیں کہ رات کو 10 پارے کون پڑھے گا؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی کوئی نہیں پڑھے گا؟ تو صحابہ کرام نے کہا 10 پارے کیسے پڑھنے کا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ یقین کے ساتھ ایک بار قل واللہ احد پڑھ لے 10 پارے پڑھنے کا ثواب مل جائے گا. پھر یوں حدیث کا مفہوم ہے 2 بار پڑھ لے 20 پارے پڑھنے کا ثواب مل جائے گا. اور رات کو بستر پہ جا کے 3 مرتبہ پڑھ لے، فرشتے لکھیں گے قرآن پاک مکمل کر کے سویا ہے. تو پڑھو نا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نبی اعلان کر دو هو اللہ احد. پورا حال ساتھ میں بولے گا ہم سب کا اللہ ایک، بولو ہم سب کا اللہ ایک. اللہ الصمد وہ کسی کا محتاج نہیں، ان کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں. لم یلد ولم یولد، نہ اللہ ابا بنے نہ بیٹے بنے نہ جنے نہ جنے گئے. ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کی قسم اللہ کی طرح کوئی معبود نہیں. پورا مجمع بولے گا نا ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ تو آج سے شروع کریں گے انشاءاللہ. ماں بہنیں بھی جمع ہے، ہاں تو وہ لوگ بھی ارادہ کریں بستر پر جاوے کتنی مرتبہ قل واللہ احد، آرام سے بولنے کا. قرآن پورا ہو گیا سو گیا اپنے آرام سے. کریں گے بولو کریں گے انشاءاللہ. ان ٹائم ملے گا ہم کو 3 مرتبہ قل واللہ احد پڑھنے. پھر 2 بجے تو موبائل آف ہوئے گا، 1 بجے 2 بجے تو ہمارا موبائل. کیا مانا موبائل پہ جوان جوان بڈھے بڈھے بھی لگتے ہاں. اور معلوم نہیں ابھی کیا آیا، پہلے تو میں دیکھتا تھا یوں موبائل، اب کچھ معلوم نہیں کیا ہوا. میرے پاس تو موبائل کی وباد نہیں ہے، باقی ابھی یہ کیا کرتے ہیں کیا ہے مطلب کیا ہے بھائی. آج کا سائنس کہتا ہے کہ موبائل سے ویسے بھی آنکھ کا روشنی کم ہوتی ہے، اٹیک ہو سکتا ہے. کیونکہ دماغ کی نسیں جو ہے وہ جب ریفلیکشن پڑتا ہے تو پہلے دماغ کی نسوں پر آتا ہے، وہ آنکھ کی نسوں کو کمزور کرتی ہے، پھر وہ نسیں ہمیں اٹیک پر لے کر آتی ہے. لیکن یہ کب ہے؟ جب آپ مسلسل موبائل ایک چیز دیکھتے رہو. لیکن یہ اور بھی ڈینجر ہے، یوں کر کے گھماتا ہے، یہ دیکھا پھر یوں دیکھا پھر یوں دیکھا. مطلب وہ دماغ ابھی تو پک اپ کرتا ہے پھر چھوڑ دینے کا، پھر پک اپ کرنے کا پھر چھوڑنے کا پھر پک اپ. اس کی وجہ سے ہمارا دماغ کوئی اتنا طاقت والا تو نہیں ہے، وہ نسوں کو کھینچتا رہتا، اس کی آنکھیں کھینچتی رہتی اور پھر کہتا ہے میرے کو برابر دکھتا نہیں، دھندلا دکھتا ہے. تو رات کو کائے کو جکماج کرتا ہے. کبھی بھی اٹیک آوے، آج اکثر لوگ کہتے ہیں اٹیک آنے کی وجہ یہ ہوتی ہے موبائل ہو جاتا ہے. تو پڑھیں گے 3 مرتبہ قل واللہ احد پڑھیں گے؟ ارے ہاں بولو نا بھائی پڑھیں گے. ویسے تو ہر جگہ حالول والے بہت اچھلتے نا، اور آج حالول میں ایک دم دب گئے کیونکہ بیوی کے علاقے میں آ گئے. ہاں اللہ کا گھر ہے، ہاں صحیح اللہ کا گھر ہے. ورنہ میں نے دیکھا جہاں حالول والے آ جاتے مولانا پھر تو نعرے تکبیر ہو جاتا ہے. ہاں خیر پورا مجمع بولے گا. آج سے کون کون طے کرتا ہے بھائی اپنی مرضی پیچھے اللہ رسول کی مرضی آگے؟ کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرو، بولو کریں گے انشاءاللہ. پوچھ کے کریں گے اللہ، بولو انشاءاللہ. اور صحیح معنی میں بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر، میں دوسری بات پر آ رہا ہوں، بولو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بولو کوئی نبی نہیں. ساتھ میں بولو نا ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو نا کوئی نبی نہیں، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر اللہ کی قسم بولو نا کوئی پیغمبر. ہمارے نبی کون تھے، کیسے تھے؟ سننا ہے آپ کو، سننا ہے. نہیں بولو نا ساتھ میں بولو نا، سننا نا.
ساتھ میں بولو ہمارے نبی وہ نبی، سب پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی وہ 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 نبی، اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی، انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، بولو سبحان۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اللہ نے عظمت اور شان دی تھی، وہ ایک مرتبہ اپنا مکہ مکرمہ میں ایک شخص آئے لمبے چوڑے، ان کا نام ہے ضماد، بولو کیا نام؟ ضماد، یعنی ضاد سے لکھتے، ضاد میم الف دال اور اوپر تشدید، ضماد جیسا نام ہے نا ویسے وہ ہٹے کٹے مضبوط تھے، اور ان کا کام تھا کہ کسی کو بھی جنات لگے، کسی کو جادو لگے، کسی کو نظر ہوئے، کسی کو بندش ہوئے، وہ یوں بلاتے تھے اور معلوم نے کچھ پھونک مارتے تھے اور وہ جنات بھی بھاگتا تھا، جادو۔ تو وہ جب مکہ آئے تو مکے میں بڑا شان تھی کہ وہ ضماد آئے ضماد آئے ضماد آئے، معلوم نہیں ان کے گھر علاج ہو رہا، ان کے گھر علاج ہو رہا، ان کے گھر علاج ہو رہا، معلوم نہیں کہیں جناتوں کو بھگایا جا رہا، کہیں شیطان کو بھگایا جا رہا، کہیں جادو کو بھگایا جا رہا، کہیں نظر، کہیں بندش۔ نام کیا تھا؟ ضماد، بولو نام کیا؟ ضماد۔ اب سارے مکہ کے بڑے بڑے وڈیل جمع ہو گئے اور کہا کہ ایک کیس حل کرنے کا ہے۔ کون سا کیس؟ کا وہ ہے نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہا کیا تکلیف ہے ان کو؟ کہا وہ ہم کو نہیں معلوم ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ کوئی جنات والا معاملہ ہے یا کوئی جادو والا معاملہ ہے یا کوئی دماغ والا معاملہ ہے۔ تو کہا کہاں ملیں گے؟ تو کہا اتنے ٹائم پر وہ کعبے کے پاس آئیں گے تو آپ وہاں پہ ان کا علاج کر لینا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، بولو نا ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آئے۔ جیسے ہمارے نبی آئے اور ہمارے نبی کو کعبے کے پاس جو بھی نماز تلاوت کرنی کی، اتنے میں یہ آ گئے، ضماد آ گئے، سارے لوگ پیچھے کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوگا کیا ہوگا، ابھی کیا ہوگا، ابھی جنات پکڑا جائے گا کہ جادو پکڑا جائے گا کہ معلوم نہیں دماغ کا علاج ہوگا۔ آئے اور کہا محمد، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حال ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کل لوگ کہتے ہیں کوئی جنات، کوئی جادو، کوئی دماغ کی خرابی، ہمارے نبی نے فرمایا لیس فی شیء، نہ میرے کو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ضماد عربی جاننے والے بڑے پروفیسر اسکالر تھے، کہا تو پھر تم کہتے کیا؟ کہتے کیا؟ اب دیکھنا ہمارے نبی نے قرآن نہیں پڑھا، صرف ایک خطبہ سنایا۔ ارے بولو نے کیا سنایا؟ خطبہ سنایا۔ کیا خطبہ سنایا؟ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ۔ یہ خطبہ تو آپ نے بھی سنا ہوگا نا، پڑھو نا، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، اور آگے من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ پڑھایا اور ضماد ایسے خاموش بیٹھ گئے۔ کہا ایک بار اور پڑھو نا، ایک بار اور پڑھو نا۔ ہمارے نبی نے دوسری مرتبہ پڑھا، کہا ایک بار اور پڑھو نا۔ تیسری مرتبہ جب پڑھا تو کہا ہاتھ بڑھاؤ میں ایمان قبول کر رہا ہوں۔ تو ہمارے نبی نے پوچھا یہ اب ایمان کیوں قبول کر رہے؟ فرمایا ھذا لیس کلام الساحر، ھذا لیس کلام الکاہن، ھذا لیس کلام البشر، ھذا کلام اللہ۔ کہا یہ زبان آپ کی ہے مگر جادوگر ایسی بات نہیں کرے گا، کوئی نجومی ایسی بات نہیں کرے گا، جس کا دماغ خراب ہوگا وہ ایسی بات نہیں کرے گا، ارے کوئی انسان ایسی بات نہیں کرے گا۔ یہ تو زبان آپ کی ہے، بات تو اوپر والے کی ہے۔ حالانکہ ہمارے نبی نے کیا پڑھا؟ خطبہ پڑھا، خطبہ، قرآن کی آیت نہیں پڑھی، پڑھو نا، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونتوب الیہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بس یہ خطبہ پڑھا اور اس کے اوپر وہ ضماد ایمان لے کر آ گئے۔ میرے پیارو، صحیح میں اللہ کی تعریف سے بڑھ کر کوئی تعریف، اور ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو نا کوئی نبی۔ ہمارے نبی کون تھے؟ وہی بات چل رہی تھی نا، ہمارے نبی کون تھے؟ تو ساتھ میں بولو نا، ہمارے نبی وہ نبی، بولتے جاؤ نا، ہمارے نبی وہ نبی، ہمارے نبی وہ نبی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ میرے مصطفیٰ تم قدم اٹھاؤ گے میں سنت بنا دوں گا۔ بولو سبحان اللہ، ایک ایک جملے پر سبحان اللہ بولنا۔ اللہ فرماتے میرے مصطفیٰ تم قدم اٹھاؤ گے میں سنت بنا دوں گا۔ اللہ فرماتے میرے مصطفیٰ تم عمل کرو گے میں شریعت بنا دوں گا۔ اللہ فرماتے میرے مصطفیٰ تم ہاں کہہ دو گے میں حلال کر دوں گا، میرے مصطفیٰ تم نہ کہہ دو گے میں حرام کر دوں
दूंगा, मेरे मुस्तफा तुम गुस्से हो जाओगे, जहन्नम में आग लगा दूंगा, मेरे मुस्तफा तुम मुस्कुराओगे, जन्नत में खुशबू महका दूंगा। अल्लाह की कसम बोलो, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। अल्लाह फरमाते मैं गफूरुर रहीम, सुभान अल्लाह बोलो। अल्लाह फरमाते मैं गफूरुर रहीम, तो मेरा मुस्तफा रऊफुर रहीम। अल्लाह फरमाते मैं ला रहब, तो मेरा मुस्तफा भी बेऐब। अल्लाह फरमाते मेरी खुदाई के आगे कोई खुदाई नहीं, मुस्तफा के आगे कोई मुस्तफा ही नहीं। अल्लाह फरमाते मैं रब्बुल आलमीन बन गया, मेरा मुस्तफा रहमतुल लिल आलमीन बन गया। अल्लाह फरमाते मैं नज़ीर बन गया, मेरा मुस्तफा सिराज मुनीर बन गया। अल्लाह फरमाते मैं राज वाला बन गया, मेरा मुस्तफा मैं राज वाला बन गया। अल्लाह फरमाते ला इलाहा इल्लल्लाह में कोई नुक्ता नजर नहीं आता, मेरे मुस्तफा का कलिमा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में भी कोई नुक्ता नजर नहीं आता। अल्लाह फरमाते मैं सबका माबूद बन गया, मेरा मुस्तफा सबका महबूब बन गया। बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर अल्लाह की कसम कोई नबी। आज सब इरादा करते हो भाई नबी के तरीके पर अमल करेंगे नहीं इंशाअल्लाह। और वही बात दोनों का ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुलासा, अपनी मर्जी पीछे, अल्लाह रसूल की मर्जी आगे। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे प्यारो, ये कौन सा महीना? आपने मुहर्रम के बारे में बहुत कुछ सुना और वाक़अतन ये महीने में जो हुआ वो किसी महीने में नहीं हुआ। बोलो ना, आप लोग सिर्फ मुहर्रम बोलते जाओगे? अरे बोलो ना, हाँ बोलो ना, सिर्फ मुहर्रम बोलते जाओगे, साथ में बोलो ना। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौबा कबूल हो गई, साथ में कौन सा महीना? मुहर्रम। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौबा कबूल हो गई, बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबूवत का ताज पहनाया गया, यानी नबी बनाया गया, बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत अम्मा हव्वा की मुलाकात अरफा के मैदान में जबल रहमत पर, बोलो कौन सा महीना? बोलो मुहर्रम। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत की खुशखबरी दी गई, बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती किनारे लग गई। अब आप लोग बोलेंगे हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती किनारे लग गई, बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग से निकाला गया, बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुएं से बाहर निकाला गया, बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मछली के पेट से निकाला गया, बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। साथ में बोलते जाओ, कौन सा महीना? मुहर्रम। हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौबा कबूल हो गई, बोलो कौन सा महीना? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौबा कबूल हो गई, बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुकूमत मिली, बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनु इस्राइल को लेकर दरिया पार कर गए, बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। और फिरऔन जैसा पापी मर गया, डूब गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। हमारे नबी का निकाह हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुआ, बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। मेरे प्यारो, सबसे पहले आसमान से बारिश आई, मुहर्रम। सबसे पहले आसमान पर सितारे झगमगाने लगे, आफताब और महताब चमकने लगे, बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। मैदान करबला में हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो गए, बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। हजरत उमर की शहादत, मुहर्रम। हजरत उस्मान की खिलाफत, मुहर्रम। हजरत अली की खिलाफत, मुहर्रम। और हजरत हुसैन के बड़े भाई हजरत हसन का सुलहनामा करना, वो भी कौन सा महीना? हम लोगों का मामला क्या है मालूम है? हर मुहर्रम में करबला, करबला। क्या हुआ करबला में? नबी के नवासे शहीद हो गए। आपको मालूम है करबला के मैदान में 72 लोग शहीद हुए हैं। सिर्फ हमारे नबी के नवासे हजरत हुसैन नहीं, कितने लोग शहीद हुए हैं?
72 شہید ہوئے ہیں، اس میں خود حضرت علی کی 9 اولادیں شہید ہوئی ہیں۔ 9 اولاد کن کی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 9 اولاد شہید ہوئی ہے۔ میرے پیاروں 9 بچے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ نمبر 1 محمد اوسط بن علی، آپ نام سنتے جانا، محمد اوسط بن علی شہید ہو گئے۔ نمبر 2 ابو بکر بن علی شہید ہو گئے۔ نمبر 3 عمر بن علی شہید ہو گئے۔ نمبر 4 عثمان بن علی شہید ہو گئے۔ نمبر 5 عبداللہ بن علی شہید ہو گئے۔ نمبر 6 جعفر بن علی شہید ہو گئے۔ نمبر 7 عبید اللہ بن علی شہید ہو گئے۔ نمبر 8 غازی عباس بن علی شہید ہو گئے۔ اور نمبر 9 شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ کتنے؟ حضرت علی کی کتنی اولاد شہید ہوئی؟ 9۔ لیکن آج آپ کو میں حضرت حسین کی طرف نہیں، ان کے بھائی کون؟ حسن، سبحان اللہ، ان کے بارے میں کسی نے نہیں سنا، کیونکہ جب محرم آتی حضرت حسین میدان کربلا، حضرت حسین میدان کربلا۔ ابھی میں یہاں پہ آیا، مسجد میں داخل ہوا، آپ بیان فرما رہے تھے، کون بیان؟ مفتی وسیم صاحب، یہی ہے؟ ماشاءاللہ۔ تو مجھے بہت اچھا لگا، بہت اچھا لگا، کیونکہ جو عنوان اور جو ٹاپک لے کر یہ چلے تھے نا، واقعتاً یہ ٹاپک بہت اچھا ہے۔ آج ہم نے جیسے سلام کا طریقہ بدل دیا، السلام علیکم نہیں ہو، اسی طرح نام میں بھی ایسا ہی ہو گیا۔ اب معلوم ہے آپ کو ہمارے یہاں تعویذ کا کام چلتا ہے۔ اب ایک معلوم نہیں ایک عورت ہوگی کتنے زمانے سے بچہ نہیں ہوتا ہوگا، وہ تو دینے والا کون؟ اللہ۔ وہ تو میں نے تعویذ دے دیا نے، چلو اس کو عمل رہ گیا نے، بچہ ہو گیا۔ اب میرے پاس دوڑتے دوڑتے آئی اور مجھے کہنے لگتی ہے کہ قاری صاحب او ہو گیا، پریگننسی ہو گئی اور لڑکی ہوئی ہے، نام کیا رکھنے کا؟ میں نے کہا عائشہ۔ سبحان اللہ، عائشہ سے بڑھ کر کوئی نام ہوگا؟ ارے بولو نہ ہوگا۔ پھر 2-4 مہینے کے بعد آنا ہوا، میں نے کہا عائشہ بچی، کہا نا گھر والوں کو پسند نہیں آیا۔ میں نے کہا کیا نام رکھا؟ تو کہا نیلم۔ نیلم کس کو کہتے معلوم؟ مولانا فردوس کو پوچھو، پتھر۔ ہم نے موم بنایا تھا، تم نے پتھر بنا دیا۔ عائشہ سے نفرت کرنے والے کا ایمان کتنا کمزور ہوگا، عائشہ والے نام سے نفرت کرنے والے کا ایمان کتنا کمزور ہوگا۔ اسی طرح یہ نام کا معاملہ بہت عجیب ہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہلا بچہ کون؟ پہلا بچہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے کو لے کر ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اللہ کے رسول میرے یہاں لڑکا ہوا، اللہ کے رسول میرے یہاں لڑکا ہوا۔ ہمارے نبی نے فرمایا علی کیا نام سوچا؟ کہا حرب۔ حرب یعنی جنگ کرنے والا، لڑائی کرنے والا، مانگنا دھارنا۔ ہمارے نبی نے فرمایا میرا نواسہ ہے، حرب نہیں، اس کا نام حسن ہوگا۔ یہ حسن لفظ، حسن کے معنی خوبصورتی، حسن یحسن حسنا، عربی گرامر میں خوبصورت کو کہتے یہ لفظ کا استعمال ہوتا تھا، لیکن پورے عرب میں نام پہلی مرتبہ رکھا گیا حسن کر کے نام۔ اور یہ حضرت حسن یعنی حضرت حسین کے بڑے بھائی حضرت حسن کتنے نصیب والے ہوں گے، کتنے نصیب والے ہوں گے کہ ایک مرتبہ جب یہ پیدا ہوئے، نام رکھنے والے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا عقیقہ کرانے والے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بال کٹوانے والے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، بال کے برابر چاندی صدقہ کرنے والے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بڑی بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یہ بیٹا حسن ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا ایک زمانے میں سردار بننے والا ہے، امیر بننے والا ہے، ابنی ھذا سید۔ تو آپ کو معلوم ہے یہ فضیلت تو اتنی زبردست فضیلت ہے۔ ایک دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بڑے بھائی کو ایسے گود میں رکھا، بولو ایسے گود میں رکھا، اور کیا دعا مانگی؟ اللہم انی احبہ فاحبہ واحبب من یحبہ۔ کیا ترجمہ ہے؟ اللہ یہ میرے نواسے حسن ہے، میرا بڑا نواسا ہے، اللہ میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی اس سے محبت کر، اور اللہ جو اس سے محبت کرے اس سے بھی تو محبت کر لے۔ تو کریں گے، محبت کریں گے، بولو حضرت حسن۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوبصورت تھے، بولو سبحان اللہ، اتنے خوبصورت تھے کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے، عصر کی نماز پڑھائی، بولو عصر کی
نماز پڑھائی. عصر کی نماز کے بعد باہر نکلے تو حضرت حسن تھے، یعنی بڑے نواز سے حضرت حسن وہاں تھے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے گئے، حالانکہ اس وقت حضرت حسن کی عمر 7-8 سال کی ہوگی، لیکن حضرت ابو بکر گئے اور ایسے اٹھایا اور اپنے کندھے پر بٹھایا. تو حضرت حسن کہنے لگے ابو بکر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، اب میں بڑا ہو گیا. کہا تو کتنا بھی بڑا ہو جا، میں تجھے کندھے پر بٹھاؤں گا، اس لیے کہ میرے نبی بھی تجھے کندھے پر بٹھایا کرتے تھے. اور پھر ہمارے حضرت ابو بکر نے خوشی کے مارے کہا علی ادھر آؤ، ابا تھے نا، علی ادھر آؤ، برابر دیکھو، یہ تمہاری طرح نظر نہیں آتے، یہ ہمارے آقا محمد کی طرح نظر آتے ہیں. سبحان اللہ، بولو صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کو معلوم ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 سال کی خلافت راشدہ ہوگی، یعنی 30 سال تک اتنی اچھی خلافت ہوگی، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر کے بعد امیر المومنین حضرت عمر، ان کے بعد امیر المومنین حضرت عثمان، ان کے بعد امیر المومنین حضرت علی، ان کے بعد امیر المومنین حضرت حسن، یہ بھی امیر المومنین بنے. اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، 30 سال کو 6 مہینے باقی تھے، حضرت حسن نے 6 مہینہ حکومت کی اور خلافت راشدہ کو مکمل کرنے والے نبی کے بڑے نواسے ہیں. بولو کون؟ حضرت حسن. ہمارے نبی نے بہت پہلے فرمایا تھا میرا بیٹا امیر بنیں گے، اور کیا کریں گے؟ لعل اللہ ان یصلح بین الفئتین من المسلمین. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں میرے بڑے نواسے حسن ہے، ان کا مزاج اتنا نرم ہے، اتنی اچھے اخلاق والے ہیں، میری طرح صورت والے ہیں، یہ جنت کے پھول ہے، یہ جنت کی خوشبو ہے. اور ایک دن آئے گا پوری دنیا دیکھے گی 2 مسلمان میں بڑی جھگڑا ہونے والا ہوگا، لیکن میرا نواسا آگے بڑھ کے سارے جھگڑے کو ختم کر دے گا. اور ہوا ایسا ہی، حضرت حسن حکومت پر آئے. کتنے مہینے ہوئے؟ 6 مہینے. 2 ٹیمیں تیار ہو گئی. یہاں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ٹیم تھی نا، اتنی بڑی ٹیم تھی، ایسا لگتا تھا کوئی پہاڑ کھڑا ہوا ہے، پہاڑ پہ پہاڑ کھڑے. سامنے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں بھی پہاڑ کی طرح ٹیم تھی. ارے اگر جنگ شروع ہو جاتی کتنے کے خون ہوتا، قتل و غارت ہوتا، مار دھاڑ ہوتی، معلوم نہیں اسلام کے اوپر ایک خراب دھبا لگا ہوتا. لیکن قربان جاؤ نبی کے نواسے پر. ہمارے نبی نے فرمایا تھا میرا نواسا آگے بڑھے گا، 2 مسلمان کے درمیان میں جنگ نہیں ہونے دے گا. حضرت حسن اپنے گھوڑے پر سے اترے، حضرت معاویہ کے پاس گئے، جا کر کہا میں تمہیں بادشاہ ماننے کو تیار ہوں، کیونکہ میرے نبی نے کہا تھا میں 2 جماعت کے درمیان صلح کروں گا. آج وہ چیز سامنے آ گئی، سب باتیں پیچھے ہوگی، میرے نبی کا کلام سب سے آگے ہوگا. میرے دوستو یہ حضرت حسن، بولو رضی اللہ تعالی عنہ. اور میرے پیاروں کیا اخلاق، کیا نرمی. آج کوئی تخت و تاج کو چھوڑے؟ آج پورا جھگڑا انڈیا میں کس کا ہے؟ کرسی کا. حضرت حسن نے پوری کرسی چھوڑ دی کیونکہ 6 مہینے مکمل ہو گئے. میرے نبی نے خلافت راشدہ کہا تھا، وہ ختم ہو گئی. اور میرے نبی نے فرمایا تھا تمہارے درمیان سے 2 جماعت میں صلح ہو جائے گی، میں نے صلح بھی کروا دی. یعنی ان کا ایک نظریہ تھا کہ تخت و تاج پیچھے ہوگا، میرے نبی کا فرمان اس سے بھی آگے ہوگا. آج ہمارے اندر یہی چیز نہیں ہے. صلح شانتی ہے نہیں، لڑائی جھگڑے کے لیے تیار، گالی گلوچ کے تیار، تیری ماں تیری بہن کرنے کے لیے تیار. بولو صحیح بولو، تیار ہے کہ نہیں؟ اور سب سے بڑی بیماری اگر ہمارے اندر ہو نا مولانا فردوس، سب سے بڑی بیماری ہمارے اندر ہو نا، جو حضرت حسن کا دل اتنا پاک تھا، اتنا پاک تھا، نہ کسی کا حسد، نہ کسی کی غیبت، نہ کسی سے دشمنی، نہ کسی سے بغض، نہ کسی سے عداوت. ارے خود نبی کے نواسے ہو کر، جنت کے پھول ہو کر، جنت کی خوشبو ہو کر، جنت کے جوانوں کے سردار ہو کر حضرت معاویہ کے پاس گئے اور کہا میں اکیلا نہیں، میری پوری جماعت آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونے کو تیار ہے، ہم تخت و تاج کو چھوڑیں گے مگر نبی کے فرمان کے خلاف قتل و غارت کو برداشت نہیں کریں گے. میرے دوستو یہ کون تھے؟ حضرت حسن. اور ہمارے اندر آج مارنا، دھاڑنا، بلیک میل کرنا، موبائل پہ دھمکی دینا، پیسہ کھا جانے کا پھر دادا گیری کرنے کا، قرضہ نہیں دینے کا پھر آڑا پھٹ جانے کا نہیں کرتے ہم لوگ. میں نے پہلے بھی حال میں کہا تھا ہمارے اندر سب سے بڑی بیماری کیا ہے معلوم؟ مفتی وسیم صاحب آپ اس وقت تھے نہیں تھے میرے کو نہیں معلوم، آپ تھے پہلے تھے حال میں. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، ہر جگہ پر کہتا ہوں، مولانا فردوس صاحب ہمارا حال تو ایسا کسی کے گھر میں کلر ہوتا ہے تو ہم کو نیند نہیں آتی ہے.
उसके घर में कलर हो गया, उसका 1 माला था 2 माला हो गया, और उसके घर के बाहर इतनी अच्छी गाड़ी है, क्यों तेरे बाप के पास मांगने आया था? तू क्या को टेंशन में आया? एक बात याद रखना, जितना जलेंगे ना उतना अल्लाह गिराता जाएगा, और जिस पर आप जलेंगे ना अल्लाह उसको बढ़ाता जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। ये अल्लाह का दस्तूर है। तुम हाल में किसी के बारे में सोचोगे, अच्छा फिर इतने नालायक हैं हम लोग की बात कर रहा हूँ, जब मिलेगा ना अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, वो तेरा दुकान में आग लगी, मैंने सुना, मेरे को इतना दुख हुआ, मेरी बीवी भी बहुत दुखी हुई कि तेरी दुकान में आग लग गई। फिर घर में जाके क्या बोलेगा? मिला था, आधी आग लगी, पूरी लगती तो मजा आती। क्या तरीका है? बाहर कुछ अंदर कुछ। बोलो ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सामने मिलेगा तो वाह भाई, मेरा भाई, तेरे बगैर मेरे को इतनी याद आई, तू कहाँ चला गया था? अंदर सोचेगा साला कमबख्त हाल छोड़ के कब जाएगा। बोलो ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लेकिन एक कायदा याद रखना, हमेशा के लिए कायदा याद रख लेना, जिससे तुम जलोगे ना अल्लाह उसको और इज्जत देता जाएगा, और जो जलने वाला है ना वो दिन ब दिन। वो मालूम है एक बादशाह था, कौन था? बादशाह। सुना आपने कभी? सुना? एक बादशाह था, ये सुनने जैसी बात है हाल वाले। एक बादशाह था, उसके पास कोई आया, हाँ, गरीब शरीफ आदमी आया, आके बादशाह की तारीफ की, बादशाह को अच्छा लगा, तो बादशाह ने क्या कहा मानो? 1000 दिरहम इसको दे दो। अब क्या गरीब आदमी, 1000 दिरहम मिले, बोला खुश हो जाएगा कि नहीं खुश हो जाएगा? भाई जो कमाने वाला महीने का 10,000 रुपया, उसको कोई 1 लाख रुपया देवे तो बताओ खुश होगा कि नहीं होगा? वो गरीब आदमी इतना खुश हो गया, और बादशाह ने मेरे को 1000 दिरहम दिए। अच्छा, बाजू में खड़ा था वजीर, वो करोड़ोंपति, भाई बादशाह का वजीर अब बजोपति, मगर पेट में दुखा, इसके पास पैसा आया क्यों? यही हमारे पेट में दुखता है, इसके पास आया, तेरे पास हजारों है, किसी के पास थोड़ा बहुत आ गया तो हमारे पेट में दुखता। बस वो वजीर को पेट में दुखा, बादशाह को कहते बादशाह सलामत, ये बहुत गलत हो गया, इतनी थोड़ी सी तारीफ की आपने, पूरा 1000 दिरहम उठा के दे दिया। अरे ऐसा कुछ किया जाता है? हम लोग भी तो गुलामी करते। बादशाह ने कहा तू अब बजोपति का वो अलग बात है, लेकिन उसको 1000 दिरहम गरीब को दे के उसकी आदत बिगाड़ते हो। तो बादशाह ने कहा देख मैं बादशाह, दे दिया, बात खत्म। तेरे में हिम्मत हो, आइडिया हो तो लेके आ वापस। अब उसको तो जलन लगी थी, कहा मैं अब भी लेके आता हूँ। गया उसके पीछे, वो बेचारे गरीब को पकड़ा, वो गरीब ने पूछा क्या हुआ? कहा कितने? कहा 1000 दिरहम। बादशाह दिए। कहा मंगवा रहे? कहा बादशाह नहीं मंगवावे। कहा बादशाह मंगवा रहे, और ये कह रहे कि मैं तुझसे कुछ सवाल पूछूंगा, अगर तू सवाल का जवाब देगा तो 1000 दिरहम तेरे वरना मेरे। वो कमबख्त की नीयत उसमें लगी हुई है। किसने? वो बेचारा गरीब आ गया, क्या करे? वजीर बोला आ गया, बादशाह बैठा है, वजीर भी बैठा है, और वो गरीब भी बेचारा खड़ा है। वजीर ने सोचा ऐसा सवाल पूछूं इसके पास जवाब होवे नहीं, वो 1000 किसके? मेरे। तो पहले ही वजीर ने कहा ऐसा सवाल पूछूंगा बहुत भारी होगा, जवाब नहीं देगा तो ये पोटला यहाँ छोड़ के जाना, ये पूरा ठेला मेरा है, तेरा। या गरीब बोलता है पूछ ले भाई, तो मैं बहुत खुश होके गया था, मेरे को क्या मालूम कि ऐसा होगा। तो बोलता है कि ये बादशाह है ना? बादशाह। बोले हाँ बादशाह है, इसकी हथेली में बाल क्यों नहीं है? किसी के भी नहीं, अपने है। कहा ये बादशाह की हथेली में बाल क्यों नहीं है? वो हालुल का था वो गरीब। कहा बादशाह की हथेली में बाल थे। कहा थे? नहीं है, क्यों नहीं? कहा थे, दे के इतना दिया, इतना गरीबों को दिया, इतना मिस्किनों को दिया, इतना बेवाओं को दिया, इतना लाचारों को दिया, दे के सब घिस गए। अब खाली हाथ हो गए। इससे बादशाह इतना खुश हो गया, वाह वाह, ले 1000 दिरहम और। कितने हो गए? तो वो जाने लगा तो वजीर है रुक, अभी सवाल बाकी है। कहा अब क्या हुआ? आपने तो एक ही सवाल का बोले थे। बोला नहीं एक सवाल और बाकी है। कहा क्यों? कहा तेरे हथेली में क्यों बाल नहीं? तेरी हथेली में। फकीर को पुतते है तो वो देखा, कथे कहा है? कहा ले के ये बादशाह देता गया, मैं लेता गया, वो देता गया, मैं लेता गया, वो देता गया, मैं लेता गया, घिस गए, हथेली में बाल नहीं है। बादशाह इतना खुश हुआ, 1000 दिरहम और। कितने हो गए? अब तो वजीर तो कैसा अल्लाह, मैं बोलता हूँ अगर हम लोग होते ना तो बिल्कुल उसका चेहरा चूसे हुए आम की तरह नजर, इतना चूसे हुए आम की तरह चेहरा। और बताना अभी एक सवाल बाकी है। उसने कहा भाई अब तो बात पूरी हो गई। कहा नहीं। वजीर ने कहा मेरे हथेली में बाल क्यों नहीं? उसके देते घिस गए, तेरे लेते घिस गए, मेरे। तो कहा वो देता गया तो घिस गए,
میں لیتا گیا تو گھس گئے اور تو افسوس کرتا گیا، افسوس ہائے افسوس ہائے افسوس ہائے افسوس، اس میں تیرے گھس گئے۔ او بادشاہ نے کہا 1000 درہم اور لے کے جا۔ او وزیر کا حال بالکل وہ ٹریکٹر کا ٹائر پنچر ہوتا نا ویسا، وہ دیکھتا رہا اور وہ 4000 درہم لے کر چلا گیا۔ اس سے لکھا ہے، بڑے بڑوں نے لکھا ہے، جو جلنے والا وہ گھٹتا جاتا ہے اور جس پر تم جلتے اللہ اس کو عزت دیتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے میرے پیارو حضرت حسن کی طرح بنیں گے، بولو بنیں گے انشاءاللہ۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی آپ کو معلوم ہے اللہ نے کتنے مہینے ان کو تخت و تاج دیا؟ 6 مہینے۔ لیکن آپ کو بڑا تعجب ہوگا، حضرت حسن کی نسل میں قیامت سے پہلے امام مہدی آئیں گے، بولو سبحان اللہ، اور پوری دنیا پہ حکومت کریں گے، بولو سبحان اللہ۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا لا يبقى بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ فیہ الاسلام۔ ہمارے نبی فرماتے قیامت سے پہلے ایک زمانہ آئے گا، نہ کوئی کچا گھر ہوگا نہ کوئی پکا گھر ہوگا، مگر ہر گھر میں بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہوگا۔ وہ امام مہدی کا زمانہ ہوگا اور امام مہدی پوری دنیا پر حکومت کریں گے، کلمے کا جھنڈا بلند ہوگا۔ لیکن میرے دوستو امام مہدی حضرت حسن کی نسل میں سے ہوں گے، بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں سے ہوں گے۔ یعنی اللہ کہتے حسن میں نے 6 مہینے کے بعد خلافت لے لی اور آنے والے تمہارے بیٹے امام مہدی کو پوری دنیا پر خلافت عطا فرما دی، اور امام مہدی جب خلیفہ بنیں گے ایسا انصاف ہوگا، ایسا انصاف کا ترازو ہوگا، ایسا عدل ہوگا کہ لکھا ہے کہ ایک ہی نہر پر بھیڑیا بھی ہوگا بکری بھی ہوگی، لیکن بکری کو معلوم ہوگا بھیڑیا مجھ پر حملہ نہیں کرے گا کیونکہ ہمارا بادشاہ امام مہدی ہے جو حضرت حسن کی اولاد میں سے ہے۔ وہ تو الگ بات ہے میرے پیارو، ہم نے پڑھانی تاریخ پڑھانی، حضرت حسن بھی شہید ہوئے۔ اگر حضرت حسین میدان کربلا میں شہید ہوئے، حضرت حسن کو بھی زہر دیا گیا، اتنا خطرناک زہر دیا گیا کہ باقاعدہ کلیجہ پھٹتا تھا اور ٹکڑا ٹکڑا منہ سے نکلتا تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کے راستے میں شہید ہوئے گے۔ اور آپ کو معلوم ہے جب آپ کے انتقال کا وقت قریب آیا، آپ نے ہماری اماں حضرت عائشہ کو پیغام بھیجا ہے۔ کیا پیغام بھیجوایا؟ ہاں، حضرت حسن نے بڑے بھائی نے پیغام بھیجوایا کہ میرا انتقال ہو جائے گا، میں اللہ کو پیارا ہو جاؤں گا، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے کمرے میں میری قبر بن جائے، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک طرف حضرت ابو بکر ہے، ایک طرف حضرت عمر ہے، ایک جگہ میری بھی ہو جائے گی۔ حضرت عائشہ وہ تمہارا مکان ہے، تم پرمیشن دو گی تو میرے کو وہاں دفن کیا جائے گا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا روتے روتے، ارے تم تو نبی کے بیٹے ہو، نبی کے نواسے ہو، نبی تم سے محبت کرتے تھے، ہماری کیا ہمت کہ تم کو منع کرے، ضرور تمہارا انتقال ہو جائے گا تو تمہاری قبر یہیں پر بنائی جائے گی۔ میرے پیارو جب یہ خبر حضرت حسن کو پہنچی، حضرت حسن بہت روئے، اپنے چھوٹے بھائی کو بلائے، کون؟ حضرت امام حسین شہید کربلا کو بلایا اور کہا میرا انتقال ہو جائے، میری وصیت ہے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ کے پاس دفن کرنا۔ میں نے اماں عائشہ سے اجازت لے لی، اماں عائشہ نے اجازت دے دی اور کہا کہ تم تو نبی کے بیٹے ہو، تمہارا حق ہے کہ تمہاری قبر مبارک یہاں پر بنے۔ لیکن حضرت حسن نے کہا اپنے بھائی ان سے، حضرت حسین سے کہا دیکھو میرے کو وہی دفن کرنا کیونکہ میں نے اماں سے اجازت لے لی، لیکن ہاں اگر سامنے والے جو دشمن ہیں بنو امیہ اگر کوئی اس میں سے بیچ میں آئے تو پھر ان کے ساتھ الجھنا نہیں، لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ بس معاملہ ایسا ہوا کہ ہاں حضرت حسن نے کلمہ پڑھا، بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور وہ زہر کی وجہ سے، زہر سے کوئی اگر جاتا ہے اسے بھی شہید کہا جاتا ہے، وہ شہید ہو گئے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جنازہ اٹھا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارکہ، حضرت ابو بکر کی قبر مبارک، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک، حضرت عائشہ کا مکان، وہیں پر دفن کرنے کی تیاری کہ مروان نام کے آدمی جو بنو امیہ والے تھے کہا نہیں یہاں تو دفن نہیں ہونے دیں گے، یہاں دفن نہیں ہونے دیں گے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر تلوار نکلے گی، میری بھی نکلے گی، ہم لوگ نکالیں گے، تم بھی تلوار نکال لو گے۔ حضرت ابو ہریرہ آئے، کہا حضرت حسین کیا وصیت کی تھی؟ انہوں نے وصیت کیا کی تھی کہ اماں عائشہ نے تو اجازت دی لیکن بنو امیہ کا کوئی آدمی بیچ میں آئے تو مجھے جنت البقیع میں دفن کرنا۔ حضرت حسین نے تلوار واپس رکھ لی، کہا ہاں میرے بڑے بھائی حسن نے جو کہا تھا اسی پر عمل کیا جائے گا۔ آپ کا جنازہ مبارک جنت البقیع میں لے جایا گیا، وہاں دفن کیا، یعنی جیے تو بھی سکون کے ساتھ،
اور اللہ کے پاس گئے تو بھی سکون کے ساتھ میرے پیارو۔ اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ حضرت حسین کے بارے میں ہم نے سنا، حضرت حسن کے بارے میں سنو کہ بہت اچھے اخلاق، نرم اخلاق، ہنسی سے ملنے والے، معاف کرنے والے، غصہ پینے والے، حسد نہ کرنے والے، بغض عداوت کینہ کپٹ کے بارے میں نہ سوچنے والے۔ میرے پیارو یہ بھی بہت بڑا ایمان ہے، بولو یہ بھی بہت بڑا ایمان ہے۔ تو کون کون تیار ہے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ، نہیں یہ حضرت حسن کے طریقے کو زندہ کریں گے؟ بولو ہاں، بولو انشاءاللہ کریں گے۔ اور ایک آخری بات بتا دوں، آپ نے میدان کربلا کے بارے میں سنا، میں نے خود کہا، معلوم ہے حالول میں بھی بیان ہوا ہوگا میدان، لیکن آج میدان کربلا کے بارے میں ایک بات بتا کر بات ختم کروں گا۔ سب سن رہے ہیں نا؟ میں آدھا گھنٹہ جائے گا، چلے گا نا آپ کو؟ سب سنیں گے نا انشاءاللہ؟ آپ کو صرف وہ موڑ بتانا ہے مجھے جب حضرت حسین میدان کربلا میں، ہاں بولو نا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں جمعہ کا دن، عاشورے کا دن، کہاں؟ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ رکھا ہے، مسافر ہے، ارے بولو مسافر ہے، مگر جمعہ کی نماز نہیں ہونے والی، کیونکہ کربلا پورا جنگل ہے، پورا میدان ہے، اور جمعہ کے لیے شہر ہونا، سٹی ہونا ضروری ہے، بازار ہونا ضروری ہے، سارے محکمے ہونا ضروری۔ جیسے حالول میں ماشاءاللہ جمعہ ہوتا ہے، مگر کہیں جنگل ونگل میں جاؤ تو وہاں جمعہ نہیں ہوتا، وہاں ظہر پڑھی جاتی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسئلہ معلوم تھا کہ آج جمعہ نہیں ہوگا، فرمایا ظہر کی نماز ہوگی، اور مسافر ہوں اس لیے ظہر کی کتنی رکعتیں پڑھواؤں گا؟ 2 رکعتیں آپ نے پڑھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ دیکھو کہنا بہت آسان ہے، بہت مشکل ہے کام۔ حضرت حسین کہاں پر ہے؟ میدان کربلا میں۔ بولو کون سی نماز پڑھائی؟ ظہر کی نماز پڑھائی۔ ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد بہت لمبی دعا مانگی۔ اللہ کی قسم وہ کتنا روئے ہوں گے۔ تھوڑی دیر پہلے جن کے 2 بچے شہید ہو گئے، علی اکبر، علی اصغر، دونوں بچوں کا جنازہ رکھا ہوا ہے، اور آپ دعا مانگ رہے ہیں۔ دعا جب مکمل ہوئی تو کیا فرمایا؟ وہ چادر لے کر آؤ نا، چادر، ایک چادر رکھی ہوئی تھی، ایسی لمبی چادر دکھا، سب نے کہا کیا؟ کہا وہ چادر لے کر آؤ۔ چادر آئی تو کتنی مرتبہ چومے اور کہا میری ماں کی چادر ہے۔ کون ماں؟ ماں کون؟ فاطمہ۔ ماں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، اور یہ کہہ کر چادر کو اپنے بدن پہ لپیٹ لیا۔ اس کے بعد کہا وہاں سے تلوار لے کر آؤ، تو کسی نے کہا وہ تلوار تو ٹوٹی ہے۔ کہا اس سے مطلب نہیں کہ تلوار ٹوٹی ہے، میرے ابا شیر خدا کی تلوار ہے۔ کون ابا؟ حضرت علی کی وہ تلوار ہاتھ میں لی۔ اب گھوڑے پر بیٹھنے سے پہلے آپ اندر گئے، خیمے میں گئے، وہاں سے کالا امامہ لے کر آئے، اور کتنی مرتبہ چوما، کتنی مرتبہ پیشانی پر رکھا، کتنی مرتبہ گالوں پہ رکھا، اور کہا تمہیں نہیں معلوم یہ میرے نانا جان محمد رسول اللہ۔ میرے پیارو آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے۔ اور پھر جب گھوڑے پر بیٹھے، اے آپ کی بھی بچی ہوگی، میری بھی بیٹی، آپ کی بھی بیٹی ہوگی، باپ بیٹے سے اتنی محبت نہیں کرتا ہوگا اللہ کی قسم جتنا بیٹی سے محبت کرتا ہوگا۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بیٹی رحمت ہوتی ہے، بیٹا نعمت ہوتا ہے، بیٹا نعمت ہوتا ہے۔ شادی سے پہلے ابا 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 اماں اماں کرتا ہے، شادی کے بعد کبھی ملنے آیا، کبھی ملنے نہیں آیا، کبھی بیوی کے ساتھ الگ ہو گیا۔ لیکن بیٹی کو آپ نے دیکھا ہوگا، شادی سے پہلے بھی میرا ابو میرا ابو، شادی کے بعد بھی میرا ابا میرا ابا۔ اور حضرت حسین کی بیٹی 9 سال کی، نام سکینہ، بولو نام۔ جب حضرت حسین گھوڑے پر بیٹھ گئے، اب گھوڑے کو چلانا ہے، معلوم ہے کہ اب ابا جائیں گے واپس نہیں آئیں گے۔ سکینہ نے کیا کیا معلوم؟ گھوڑے کے دونوں پاؤں تھے نا، اس کو ایسے پکڑ لیا، حالانکہ گھوڑا ایک پاؤں مارے تو ہاتھ ادھر کے ادھر ہو جائے، لیکن اللہ کی شان ایسی کہ گھوڑا آگے چلنے کو تیار نہیں۔ سکینہ نے ایسے 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 تھام کے رکھا تھا۔ حضرت حسین نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سکینہ نے پوچھا ابا مجھ سے محبت نہیں کرتے ہو؟ مجھے چھوڑ کے جاتے ہو؟ مجھے معلوم ہے آپ جاؤ گے تو واپس نہیں آؤ گے، میرے 2 بھائی تو اللہ کو پیارے ہو گئے، اب ابا کے بغیر میں رہوں گی۔ حضرت حسین نیچے آئے گھوڑے سے، اپنی بیٹی کو لیا، اپنے سینے سے لگایا۔ اللہ کی قسم کھا کر سوچو وہ ابا کتنا روئے ہو، اور بیٹی نے کتنا بنایا ہوگا کہ ابا مت جاؤ، لیکن کہا نہ بیٹی نہ بیٹی، میرے نانا کی شریعت کو توڑا جاتا ہے، نواسا سب برداشت کرے گا مگر گناہ ہوگا اس کو برداشت نہیں کروں گا۔ ارے میرے پیارو ابھی تو یہ معاملہ چل رہا تھا،
इतने में देखा कि कहीं से धुआं उड़ रहा है, गुबार उड़ रहा है, कोई आ रहा है, कोई घोड़े पर दौड़ दौड़ के आ रहा है। हज़रत हुसैन ने पीछे मुड़कर देखा, कौन है जो आवाज़ दे रहा है? नबी के नवासे रुक जाओ, ओ नबी के नवासे रुक जाओ। तो हज़रत हुसैन ने अपनी बेटी को ऐसे किनारे पर रखा। आपको मालूम है, आप अपनी एक बेटी को मक्का मदीना छोड़कर आए थे, जिस बेटी का नाम सुगरा था, और उसको करबला क्यों नहीं लाया? क्योंकि वो बुखार में तड़प रही थी। और आपको वहाँ से निकलकर यहाँ करबला 6 महीने हो गए थे। वो ज़माना मोबाइल का ज़माना नहीं था। उस शख्स जो आया उसने कहा, हुसैन आपकी बेटी ने खत लिख के दिया है। हज़रत हुसैन ने कांपते हाथों से खत खोला। सुगरा, बेटी का नाम क्या लिखती है? मालूम? अब्बा क्या मुझे भूल गए? 6 महीने से कोई रास्ता नहीं अब्बा। और फिर वो कहती है, मैं तो बीमार थी इसलिए आप मुझे यहाँ छोड़ कर गए, अपने साथ नहीं लेकर गए, लेकिन आपने कहा था कि तेरा भाई अली अकबर तुझे लेने आएगा, तो अली अकबर मुझे लेने क्यों नहीं आया? और अब्बा आपको क्या मेरी याद नहीं आई? हज़रत हुसैन ने वो खत पढ़ा, रोते गए, कहा तेरा भाई लेने कैसे आएगा? तेरा भाई की रूह तो जन्नत में पहुंच गई है। और वो उसने लिखा था, मुझे मेरे छोटे भाई की बहुत याद आती, तो वो भाई भी तेरा अल्लाह के रास्ते में निकल गया और तेरे अब्बा भी जा रहे। ये खत खैमे के हवाले किया और आप गए और मैदान करबला में आगे बढ़ते गए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लिखते हैं, आप अकेले सामने 1,20,000 3.5 घंटे तक आपने मुकाबला किया। कोई कहता है हमको समझ में नहीं आता कि अकेले 3.5 घंटे। मैं कहता हूँ अल्लाह की कसम, कौन कहता हज़रत हुसैन अकेले थे? क्या फातिमा की चादर नहीं थी? क्या माँ की चादर नहीं थी? अगर आज का वली करामत बता सकता है तो क्या नबी की बेटी की चादर करामत नहीं बता सकती? क्या हजरत अली की तलवार नहीं थी? क्या इमाम आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं था? 3.5 घंटा मुकाबला करने के बाद आपने तलवार को जमीन पे रखा और यूं इशारा किया, रुक जाओ। तो सामने से आवाज आई, रुक जाओ का मतलब है हार गए। फरमाया नबी का नवासा, हारा नहीं। कद हाना वक्तुल असरी, असर का वक्त हो गया। क्या पढ़ा के गए थे? कौन सी नमाज का वक्त आ गया? का असर का वक्त आ गया। आप लोग भी पढ़ लो, मैं भी पढ़ लूँ। सुनना, आप लोग भी, मैं भी। क्या आवाज़ आई सामने से क्या आवाज़ है? आप पढ़ लो, हमको ज़रूरत नहीं। यह आवाज़ तो हालोल में भी आती है। यहाँ बहुत सारे बैठे मौलाना फिरदौस जिन्होंने फजर नहीं पढ़ी है। अपने बाप को देखा फजर पढ़ते हुए, अपने पड़ोसी को देखा लकड़ी लेके फजर पढ़ते हुए, अपने घर वाले को किसी को देखा होगा फजर पढ़ते हुए, और इसको बोलो भी, ए भाई नमाज हो रही, तू जाना मैं बाद में आऊँगा। बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा? इसलिए मैं तो कभी कभी कहता हूँ मौलाना फिरदौस अगर हम वो ज़माने में होते तो किसकी टीम में होते? किसकी टीम में होते? यहाँ तो हम आराम से कहते हैं हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, मगर नमाज छोड़ते इसका मतलब है ज़बान से हुसैन के दामन, हकीकत में तो सामने वाले में, क्योंकि सामने आवाज़ आई थी, पढ़ लो, हमको ज़रूरत नहीं है। तो हज़रत हुसैन ने क्या फरमाया था? रोज़ा रखा, पानी दे दो, पीऊँगा नहीं, नबी का नवासा हूँ, रोज़ा तोड़ूंगा नहीं, अब मुझे पानी तो दे दो। पूरा बदन छलनी हो गया है, ज़ख्म धो दूँगा, वज़ू कर लूँगा, 2 रकात असर पढ़ लूँगा, फिर वापस शुरू हो जाएंगे। तो सामने से आवाज़ है, पानी नहीं मिलेगा। अरे हज़रत हुसैन ऐसी हालत में मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहा, मत दो, पानी मत दो, मेरा अल्लाह कहता है पानी न मिले तो तयम्मुम कर लेना, मगर नमाज को कज़ा मत करना। अल्लाह ने फरमाया, फलम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यिबन फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम। अल्लाह फरमाते तयम्मुम कर लेना। हज़रत हुसैन ने मैदान करबला, बोलो सुभान अल्लाह, करबला के मैदान में यूं देखो, यूं हाथ रखा, मिट्टी लिया अपने चेहरे पर मला, यूं हाथ पर मला, तयम्मुम हो गया। अल्लाह अकबर। असर की नमाज शुरू कर दी। मेरे प्यारों, क्या हज़रत हुसैन की तस्बीह होगी जब सजदे में गए, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। एक दुश्मन आता है, 2 तलवार लेकर आता है, हालांकि आपका
کا بدن مبارک چھلنی ہو گیا ہے, بدن میں سے خون بہ رہا ہے, لیکن آپ سجدے میں ہے. ایک دشمن آتا, 2 تلوار لے کر آتا, آپ کے کندھے مبارک پر اتنا زور سے مارتا, دونوں ہاتھ الگ ہو جاتے اور ایسے پلٹ جاتے ہیں. آپ پلٹ جاتے, دوسرا دشمن آ کے سینے پہ لوہے کا معلوم نہیں ہتھیار مارتا رہتا, اور شمر نام کا دشمن آتا جو پورے گردن سے لے کر آپ کے سر کو تلوار کی نوک پر یوں اٹھا لیتا اور یوں اوپر کرتا. وہ تو جب اوپر کر کے کہتا نا کہ حسین ہار گئے, حسین ہار گئے, تو حضرت حسین کے بیٹے امام زین العابدین پیچھے سے کہتے ہیں اے شمر نہیں, ہار نہیں گئے, میرے ابا زندہ تھے تو بھی چہرہ اوپر تھا, آج شہید ہو گئے پھر بھی چہرہ اوپر نظر آتا ہے. میرے پیاروں, حضرت حسین اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے, لیکن ہم کو کہہ کر گئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک سے یہ الگ الگ تاریخی روایت ہے کہاں دفن کیا گیا, آپ کے جسم مبارک کو کہاں دفن کیا گیا, مگر جہاں بھی دفن کیا ہوگا آپ زندہ ہیں. بولو آپ, آواز سے بولو آپ, کیونکہ شہید کو مردہ نہیں کہتے. بولو شہید کو مردہ, شہید اتنا بڑا زندہ ہوتا ہے کہ صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, جنت کا دسترخوان اس کی قبر میں بچھایا جاتا ہے. جنت کا, اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اللہ فرمایا. السلام علیکم دوستو, امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات کو قاری احمد علی کا بیان اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہے تو ہمارے چینل کر دینا سبسکرائب اور ویڈیو کر دینا لائک. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. خدا حافظ.